سارا مجمع اس پر کا عزم کرے، استغفار کرے اس پر کہ ہم اس راستے میں کیوں نہ نکلے۔ امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں سے بنی ہے، یہ مرتد ہوتی رہی، یہ کلمہ بغیر مرتی رہی، اور یہ دنیا سے بغیر نماز جنازہ کے جاتی رہی۔ کتنے ہیں جنہیں جلا دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، کتنے ہیں جو نماز سے محروم ہیں، کتنے مسلمان مرنے والے ایسے ہیں جو غسل سے اور کفن سے محروم ہیں۔ صرف خدا کی قسم وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان نے مال کمانے کو، اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے کو، اپنے ذکر و تلاوت کو کام سمجھا، اللہ کے راستے میں پھرنے کو کام نہیں سمجھا۔ خدا کی قسم، پھر خدا کی قسم، دنیا میں جتنا ارتداد ہے وہ صرف دعوت کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ دین کے سارے شعبے اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن امت اس ارتداد سے بچ نہیں سکتی۔ جب تک مسلمان دعوت کی نسبت پر صحابہ کی طرح دین کو لے کر حرکت میں نہ آئے، اس وقت تک امت اس ارتداد سے بچ نہیں سکتی۔ ان سارے شعبوں کی ضرورت ہے ان کے لیے جن میں علم کی طلب ہے، یہ سارے شعبے ان کے لیے ہیں جن میں دین کی طلب ہے۔ امت بے شمار ہے، سمندر کا سمندر ہے امت کا، جو باہر چلا جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ یہ کہتا ہے حلال کمانا عبادت ہے۔ موسیٰ فرماتے تھے جو امت مرتد ہو رہی ہو، حلال کمانا جرم ہے، اللہ پوچھیں گے تیرے سے، تو خوش نہ ہو کہ میں حلال کما کے بچوں کو پال رہا ہوں، خوش نہ ہو، اللہ تجھ سے حساب لیں گے اس کا کہ میرے نبی کی امت جو میرے نبی کے فاقوں سے بنی تھی وہ مرتد ہو رہی تھی، تو گھر بیٹھ کر کمانے کو سمجھ رہا تھا کہ یہ دین ہے۔ اللہ پوچھیں گے تجھ سے قیامت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال کمانے والے کو یوں ہی انبیاء اور شہداء کے ساتھ شامل کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس دین کی محنت کے مقابلے میں حلال کمانے کو ہمیشہ جرم سمجھا ہے۔ آپ ذرا سر اٹھا کے دیکھو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے پڑھو صحابہ کو، پتہ چلے گا کہ دعوت کی نقل و حرکت کے لیے صحابہ نے کیا کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو سے مقابلے کے لیے نکلا کرتے تھے، ہرگز غلط بات ہے۔ وہ کوئی وقتی تقاضا کبھی ہوا ہے، ورنہ صحابہ کا خروج امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، صحابہ کا نکلنا امت کو علم پہنچانے کے لیے، صحابہ کا نکلنا امت کو ہدایت پر لانے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ میدان قتال میں بھی دعوت کو نہیں چھوڑتے تھے کہ اب بھی یہ مان جائیں اور اسلام پر آ جائیں۔ یہ تو انتہائی تنگ ذہنی اور انتہائی ناسمجھی کی بات ہے کہ صحابہ کی نقل و حرکت کو محض قتال پر محمول کیا جاوے، یہ تو بہت تنگ نظری کی بات ہے۔ ورنہ اصل مقصد یہ تھا خروج و نقل و حرکت کا کہ ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے علم کو کیا کروں، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کی بھی خبر نہیں ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو کلمے کے الفاظ کی بھی خبر نہیں ہے۔ امت کی یہ نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ اس اختلاط سے علم جاہلوں میں آوے، ایمان ان لوگوں میں پہنچے جو ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ تھی اصل بات۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ جتنے اس وقت نہیں نکل رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں کو، یہ روتے ہوئے جائیں، استغفار کرتے ہوئے جائیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے اس غم اور ان کے استغفار سے اللہ انہیں آگے کام کے لیے قبول کر لے، ورنہ اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے۔ اللہ نے تو خود چنے ہوئے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے ہم دوسروں کو لائیں گے، تمہیں ہٹائیں گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، صحابہ کے بارے میں کہہ دیا اللہ نے۔ حالانکہ اللہ نے منتخب کیا ہے ان صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے اور آپ کی نصرت کے لیے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھی یہ کام چھوڑ دو گے، یہ کام نہیں کرو گے اور نبی کی مدد نہیں کرو گے اس کام میں، اور دعوت اللہ کو چھوڑ دو گے، تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ یہ اللہ صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ اس لیے پورا مجمع اس پر استغفار کرے، اے اللہ ہمارا جرم ہے یہ، ہمارا گناہ ہے یہ، اور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے پیش کرنے کو کہ ہم نے اس کام کو کام نہ بنایا۔ اور تیرے راستے کی وہ نقل و حرکت جس پر تو نے انبیاء کو بھیجا ہے، جس پر تو نے صحابہ کو جمایا تھا، اے اللہ ہم نے اس کام کو چھوڑا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم عظیم ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دعا ایسی نہیں جس میں حضرت نے اللہ سے رو کر اس پر استغفار نہ کیا ہو کہ اللہ ہم سے سب سے بڑا جرم یہ ہوا کہ ہم نے دعوت اللہ کو چھوڑا ہے۔ حضرت کے مولانا صاحب کی دعا میں ہے، مولانا صاحب کی دعا میں ہے یہ جملہ
کہ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس زمانے میں امت اس کام سے جاہل اور ناواقف ہو کر یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اس راستے میں پھرنا تو ایک مباح چیز ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کام دین کا ہوا ہے، یہ بھی زمانے کا کام ہے۔ جی ہاں، یہ نہ جاننے والوں کی باتیں ہیں جو اس کام کے مقاصد سے اور جو صحابہ کرام کے اس لیے کہ کام کو سمجھنے کے لیے وہاں الیاس صاحب کے ملفوظات، وہاں صاحب کے بیانات، اس سے اوپر صحابہ کی نقل و حرکت کے واقعات، ان کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے کام کو سمجھنے کے لیے۔ ورنہ خروج اور نقل و حرکت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ اس زمانے بات کے پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے، اب ذرائع ہیں، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سنو غور سے، خود فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر دنیا میں 3 کام نہ ہوتے، پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، جسے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہے، حضرت فرماتے کہ یہ کام نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے راستے میں پھرنا، اللہ کے ذمہ لمبے لمبے سجدے کرنا، عبادت، اور علماء حق کے مجالس سے علم کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا، علم کی باتوں کو جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں، اگر یہ 3 کام نہ ہوتے، دعوت، عبادت اور تعلیم، حضرت فرماتے ہیں میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، یعنی دنیا میں رہتا ان 3 کاموں کی وجہ سے ہوں۔ اس لیے عرض کرا جتنے واپس جا رہے ہیں یہ استغفار کرتے ہوئے جائیں اور یہ عزم کریں کہ اپنی مسجدوں کو ان اعمال پر جو بتایا گیا ہے اور اپنے گھروں کے اندر بھی یہ اعمال دعوت قائم کریں گے۔ تعلیم گھر کی بھی ہے، جس میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ سب سے بنیادی عمل، سب سے پرانا عمل، ہجرت سے پہلے کا عمل، حضرت عمر کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ گھر کی تعلیم میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، گھر کی تعلیم میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ حضرت عمر کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ ہے، وہ بھی اس دن جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں آج قصہ نمٹا کر آتا ہوں۔ وہاں پہنچے بہن کے گھر میں، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں ایسا نہیں تھا کہ الگ الگ بیٹھے لوگ تلاوت کر رہے ہوں، نہیں، حلقہ لگا ہوا تھا۔ یہ حلقے کا ہی اثر ہے۔ حلقے کو ملائکہ گھیرتے ہیں اپنے پروں سے، ان پروں میں داخل ہونے والا عمر جیسا ضدی آدمی اسلام کے بارے میں، وہاں پہنچ کر عمر نے فرمایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا تم کیا پڑھ رہے تھے۔ جس کا اندر کا تقاضا یہ ہو نعوذ باللہ کہ میں آپ کو قتل کر کے اس اسلام کی بنیاد کو ختم کر دیتا ہوں، جس کا ارادہ یہ تھا وہ قرآن کے حلقے سے اسلام کا طالب بن کر جا رہا ہے آپ کی خدمت میں۔ سوچو تو صحیح کہ کیا قرآن کے حلقے کا اثر ہوگا۔ اس لیے ان اعمال کو اعمال صحابہ یقین کرو۔ روزانہ گھر کے مرد کو چاہیے گھر میں عورتوں کو لے کر بیٹھے اور اجتماعی حلقہ لگائے قرآن کا، اور ایک سے ایک آیت پڑھوائے، ایک آیت صحیح کرائے، انہیں روزانہ قرآن کی مشق کرائے، پھر کتابی تعلیم ہو، اس کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے عورتوں کی تشکیل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کو آپ نے خود فرمایا کہ ام حرام تم اس جماعت میں شامل ہو جو جماعت سمندر پار جائے گی صبر کر کے۔ ام حرام نے کہا اگلی جماعت میں نام لکھ دیجئے، اس جماعت میں تو میرا ہو گیا جانا۔ فرمایا اگلی جماعت میں کیسے جا سکو گی جب پہلی جماعت میں نکل کے تمہاری وفات ہو جائے گی۔ یہ بھی عورتوں کے جذبات بنائے۔ یہ تو یوں سوچے مہربانی ان تو گھر میں رہنے دو، یہ تو گھر میں رہیں۔ ارے تیرے برابر کے گھر میں کسی عورت کو کلمہ یاد نہیں ہے، تیرے برابر کے گاؤں میں عورتوں کو نمازوں کی خبر نہیں ہے۔ فلاں ملک میں جا کے دیکھو لاکھوں گھر ملیں گے جس میں کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو اپنی عورتوں کو لے کر نکل، خدا کی قسم ہر حال میں نکل۔ اگر تیرے دل میں ان عورتوں کو جہنم سے بچانے کا غم ہے تو تیری عورت رہے گی نہیں تیرے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے بغیر۔ اگر اس کا دل امت کی گمراہی کے غم سے خالی ہو چکا ہے تو پھر تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو جیو، جس طرح چاہو مرو۔ اگر تیری عورت کے دل میں غم ہے ساری دنیا کی عورتوں کو جہنم سے بچانے کا، یہ خود تقاضا کرے گی
مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، مجھے نکلنا ہے. اور عورتوں کے نکلنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. شرائط اپنی جگہ یقینی ہیں، پردے کی پابندی ضروری ہے، محرم کی پابندی ضروری ہے، لیکن مستورات کا نکلنا مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ مردوں کو تو مل جائے گا ماحول مساجد میں دین کی بات کے سننے کا، ان عورتوں کو تو ملے گا ہی نہیں جب تک مستورات کی عورتیں ان کے گھروں میں داخل نہیں ہوں گی، جب تک مستورات کی جماعتیں گھروں میں داخل نہیں ہوں گی. یہ مقصد ہے سارے عورتوں کی جماعتوں کی نقل و حرکت کا کہ ان کے گھروں میں جا جا کر انہیں اپنے ساتھ لے کر نماز سکھلائیں، کلمہ سکھلائیں، سنتیں سکھلائیں، انہیں 24 گھنٹے کی زندگی کے معمولات اپنے ساتھ رکھ کر کے دکھلائیں کہ دینی زندگی کیا ہے، دینی زندگی کیا ہے. تعلیم کا جو نبوت کا طریقہ ہے وہ خود تعلیم دینا ہے. محض کتابیں تقسیم کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر گھر میں داخل ہو کر اس گھر کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر انہیں کلمے کے الفاظ صحیح کرانا، انہیں نماز کی صحیح ترکیب نماز پڑھ کر دکھلانا، انہیں 24 گھنٹے ساتھ رہ کر کھانے کی پینے کی ضروریات سے متعلق سنتیں ان کو سکھلانا. یہ کام، اس کام کے لیے عورتوں کی جماعتوں کی نقل و حرکت ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکید سے کہ عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کیا کرو. اور 5واں کام اگلے دن کا مشورہ، کہ کل کے لیے مشورے سے امور طے کرو گھر میں کہ بھئی کل تعلیم کون کرائے گی، چند کا مذاکرہ کس کے ذمہ ہوگا، قرآن کا حلقہ کون لے گی. یہ کام، تینوں کام مشورے سے طے کرو. اگر مشورہ نہیں ہے روزانہ گھر کا تو یہ اعمال کسی اہتمام سے ہوں گے نہیں، بلکہ اعمال ختم ہوتے رہیں گے، کیونکہ کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گھر کی ذمہ داری، بڑی بہو کھانا پکاوے گی، چھوٹی بہو روٹی بنا لے گی. ارے ہوتا ہے نہیں مشورہ؟ اور نہ ہو کہ مجھ سے تو کہا ہی نہیں تھا کسی نے، ارے روٹی لاؤ دسترخوان لگ گیا، مجھ سے تو کسی نے کہا ہی نہیں تھا سالن بنانے کو، مجھے کیا مطلب. عمل کا وقت، کھانے کا وقت آئے گا تمہیں کھانا تیار نہ ملے گا، کیونکہ تم نے مشورے سے کام ذمہ کیا نہیں کسی کے. وہ سوچ رہی وہ کر لے گی، وہ سوچ رہی وہ کر لے گی، عمل کا وقت آیا تو کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. تم گھر کے کام طے کرتے ہو نہیں ذمہ ایک دوسرے کے، تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے گھر میں مشورہ کرنے میں؟ بھائی تعلیم کس کے ذمہ ہوگی، قرآن کا حلقہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اب بیٹھ جاؤ یوں کہ یہ تو نیا کام شروع ہو گیا تبلیغ میں. تیرے گھر کی ضروریات کا مشورہ ہوتا ہے، بچے کی شادی کا مشورہ ہوتا ہے، گھر میں بچے بالغ بڑے ہو گئے، ایک منزل اور بڑھانے کا مشورہ ہوتا ہے، ہوتے ہی نہیں. بھینس خریدنے کا مشورہ ہوتا ہے، لے کے بیٹھا مہربانی کو کہ بھائی مجھے بڑا فکر ہے، ایک بھینس کافی نہیں ہوگی، ایک بھینس اور لے لو. ہاں بھائی بیٹے کو بلا لو، اس سے بھی رہ لے لو. گھر کی ضرورت سارے مشورے کرے گا، مگر جو اعمال دعوت ہیں اس کے لیے مشورہ کرنے کو سوچ رہا ہے کہ یہ تو کوئی نیا کام ہے. اس لیے 5 اعمال جو بتا رہا ہوں انہیں پابندی سے کرنا ہے. جس طرح کہا جائے اسی طرح کرو، اور جہاں ہو وہاں کرو. جی کہ اعمال دعوت براہ راست اعمال صحابہ ہیں، اعمال دعوت براہ راست اعمال نبوت ہیں. یہ